سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. معزز علماء کرام، اسٹیج پر بہت زیادہ علماء تشریف فرما ہیں. میں معذرت سے سب کے نام نہیں لے سکوں گا، جو لے لیے وہ مشت نمونہ از خروار ہے، اس میں سب کے نام شامل ہیں. اور چونکہ میں علی پور بہت آتا جاتا ہوں تو مجھے بہت سارے علماء کے نام یاد ہیں اور آتے ہیں. سب کے نام لوں گا تو بہت تفصیل ہو جائے گی، مجھے بالکل معاف فرما دیں. میں نام لیتا ہوں جدوئی کے مولانا عبدالحادی صاحب کا، مولانا پروفیسر محمد مکی صاحب کا، اور مولانا اجود حقانی صاحب کا، مولانا حبیب اللہ صاحب کا، نوجوان عالم دین مولانا کریم اللہ نجانی صاحب کا، جمعیت علماء اسلام کی ضلعی جنرل سیکرٹری جناب مولانا شبیر لقمان صاحب کا، ماسٹر عاشق صاحب ماڑے والا، اور مولانا عمر فاروق، مولانا ضیاء الرحمان گجر، پیر زائد اظہر صدیقی، اور ہمارے میزبان مکرم مدرسہ حسین ابن علی کے محترم جناب مولانا مشتاق احمد صاحب، اور انتہائی قابل احترام بزرگوں اور دوستوں. میرے لیے بہت زیادہ فخر کی بات ہے کہ ایک بار پھر آپ کے درمیان کھڑا ہوں. درمیان میں مجھے یہ امید ختم ہو گئی تھی. ویسے تو میری زندگی مصیبتوں سے بھری ہے، میرے دامن میں پھول نہیں کانٹے ہیں، کانٹے. لیکن اس بار لے جانے والوں کا کوئی پکا ارادہ تھا. تو میں جیل کے صلاحوں کے پیچھے سوچتا رہا کہ ہو سکے گا کہ دوبارہ علی پور اللہ تعالیٰ زندگی نصیب کرے اور چلا جاؤں. آج میں اس پر بہت زیادہ خوش ہوں کہ اللہ نے وہ موقع فراہم کیا ہے. سیرت رحمت للعالمین کا جلسہ ہے، کانفرنس ہے، کبار علماء بیٹھے ہیں، یہ میرے اساتذہ کے درجے میں ہیں. میں ان سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں علماء دیوبند کا بیٹا ہوں، انشاءاللہ میری گردن باطل کے سامنے نہیں جھکے گی انشاءاللہ. نعرہ تکبیر! شیر خیبر حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ، شیر جمعیت مولانا مفتی کفایت اللہ، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان، اکابرین علماء دیوبند. مجھے خیبر تک محدود نہ کرو، صرف خیبر پر میرا گزارا نہیں ہوگا. شیر اسلام حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ، شیر پاکستان مفتی کفایت اللہ. جس ظالم کے گریبان میں نے ہاتھ ڈالا ہے وہ تو شیر خیبر سے خوش ہو جائے گا کہ ان کا کام محدود ہو گیا ہے. انشاءاللہ ختم نبوت کے محاذ پر جیتیں گے تو گریبان چھوڑیں گے، ورنہ نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. اونچی آواز میں آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں ملک اسحاق صاحب کو شہید کر دیا تھا، اور میرے دوست رضوان اور اشرف لوگوں نے ایک جلسہ رکھا تھا. تو یہ کہہ رہے لوگ ہمیں بہت ڈرا رہے ہیں کہ آپ جلسے کو ملتوی کرو. میں نے کہا جلسے کو ملتوی نہیں کرو، جتنا بھی ہوگا مجھ پر ہوگا، آپ پہ نہیں ہوگا. انہوں نے ہمت کی اور اس ہفتے کے اندر ہم نے وہاں جلسہ کیا اور حکومت سے پوچھا بتاؤ ملک اسحاق کو کیوں قتل کیا. قبا والے مولوی صاحب آپ کو یاد ہوگا، مولانا عطا الحق صاحب یاد ہوگا، آپ تھے گراؤنڈ میں. یہ میری کوئی دلیری نہیں ہے، لیکن جس ملک اسحاق شہید کا نام آج لوگ لیتے ہوئے کرتے ہیں، ہم اس وقت لیا اور ڈرے نہیں. اور جب شہباز شریف صاحب نے مجھے گرفتار کیا، آج وہ کہتے ہیں نا میاں نواز شریف کا بیانیہ، کہتے ہیں مفتی صاحب کا بیانیہ اور ان کا قریب نہیں بھئی ہمارا آپ سے بہت پہلے کا ہے. ہم نے تو آپ کے دور میں بھی جیل دیکھی، جب چھوٹا بھائی وزیر اعلیٰ تھا، بڑا بھائی وزیر اعظم تھا.
اور مجھے پکڑا چینوٹ فیصل آباد لے گئے. تو مولانا فضل الرحمان صاحب میرے قائد نے پوچھا بھائی میرے ورکر کو کیوں پکڑا ہے؟ تو شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ وہ ملک اسحاق کی بات کرتا ہے. تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے پوچھا یہ ریکارڈ پر ہے کیا کہتا ہے ملک اسحاق کی بات کر کے؟ کہ جی وہ کہتا ہے کہ ملک اسحاق کو کیوں قتل کیا؟ مولانا صاحب نے پوچھا چلو میں پوچھتا ہوں کیوں قتل کیا؟ شہید ناموس صحابہ ملک اسحاق، شہداء ناموس صحابہ، شہداء ختم نبوت، میرے قائد حضرت مولانا فضل الرحمان. ہم سب کے قائد مولانا فضل الرحمان، ہم سب کے قائد مفتی کفایت اللہ. میں نے ملک اسحاق کو نہیں دیکھا، میں زندگی بھر اس سے نہیں ملا، لیکن مجھے یہ ایک بات وہ سامنے تھی کہ لوگ اس کو عدالت لے جائیں، عدالتیں موجود ہیں اور عدالت میں آپ کیس کرو. اگر عدالت نے چھوڑ دیا تو چھوڑ دو، عدالت نے مار دیا تو مار دو. کہ جوادنی کے مفتی عثمان کے بھائی وہ عدالت نے مروایا، ٹھیک ہے، تسلی کے لیے کوئی چیز تو چھوڑو نا، تاکہ ہماری مائیں روئیں ہم روئیں. تو ساتھ کیا کریں، عدالت نے فیصلہ کیا تھا، لیکن عدالت موجود ہو اور آپ لوگوں کو جیل سے نکال کر مارو، یہ انصاف نہیں، یہ بدمعاشی. یہ انصاف نہیں، یہ بدمعاشی. یہ انصاف نہیں، یہ بدمعاشی. بدمعاشی کسی کی نہیں مانتے. ہم نے تمہارے دادا انگریز کی نہیں مانی، تم کیا چیز؟ ہمیں غلط انڈر اسٹیمیٹ مت کرو، ہمارے بارے میں غلط اندازے مت لگاؤ. ہمارا ڈیٹا نکالو تو شاملی کا میدان آئے گا، امداد اللہ مہاجر مکی آئے گا، قاسم نانوتوی آئے گا، رشید احمد گنگوئی آئے گا، شیخ الہند آئے گا، شہداء بالاکوٹ آئیں گے، ریشمی رومال کی تحریک آئے گی، یاغستان کی تحریک آئے گی، وہ قبائل کی تحریک آئے گی، آزادی کی تحریک آئے گی، جس کے اندر 2.5 لاکھ تو صرف ہمارے علماء کام آئے ہیں. آج بتایا جاتا ہے ایک آدمی نے خواب دیکھا، دوسرے نے پنسل سے پاکستان بنایا. یہ خواب والا پاکستان نہیں، یہ پنسل والا پاکستان نہیں، یہ تمہارے باپ کا پاکستان نہیں. اس میں ہمارے کردار ہے، ہمارے باپ دادا کا کردار ہے. اس کے بنیادوں کا خون بنا ہے. وہ خون جس کا پڑا ہوا ہے وہ ایک قاضی کا خون ہے، وہ ایک مولوی کا خون ہے، وہ ایک قاری کا خون ہے، وہ ایک مفتی کا خون ہے، وہ ایک قرآن پڑھنے والے حافظ کا خون ہے، وہ دیندار طبقے کا خون ہے. اس پر کوئی بھی غلط بات نہیں بنا سکے گا. یہ میرا پاکستان ہے، میرے باپ کا پاکستان ہے. میں 2 نمبر کا شہری نہیں ہوں، میں اس کا مالک ہوں، میں اس کا مالک ہوں. انشاءاللہ اب موقع آئے گا، میدان سجے گا، تو بھی آئے گا، میں بھی آؤں گا، تیرا باپ بھی آئے گا، میرا باپ بھی آئے گا، تیرا کردار بھی آئے گا، میرا کردار بھی آئے گا. ادھر سے دنگر ہنر آزمائیں، تو تیر آزمائیں، ہم جگر آزمائیں. روز روشن کی طرح مجھے لگتا ہے شکست تمہاری مقدر ہے. ختم نبوت اور جمعیت کو انشاءاللہ فتح حاصل ہوگی انشاءاللہ. جمعیت علماء اسلام، جمعیت علماء اسلام، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، مدرسہ حسین ابن علی، نعرہ تکبیر. گجر کا مدرسہ بھی یاد کرو نا، مدرسہ مدنی. بیچارہ بار بار مجھے کہتا ہے میں مدرسہ کیسے کرتا ہوں، لوگ چندہ دے دیں. مدرسوں کے ساتھ تعاون کرو. اچھا اور انشاءاللہ حسین ابن علی کے ساتھ بھی تعاون کرو اور ضیاء الرحمان کے مدرسے کے ساتھ بھی تعاون کرو. ہاتھ اٹھا کر اعلان کریں گے انشاءاللہ. دونوں ہاتھ، دونوں ایک نہیں. انتہائی قابل احترام سامعین، آج میں نے اپنے دل کی باتیں آپ کو بتانی ہے. آپ نے سیرت رحمت للعالمین کا جلسہ رکھا ہے تو نبی کی سیرت کیا ہے؟ چپ ہو جانا، بادل سے ہاتھ ملانا، بزدل بن جانا، یہ میری نبی کی سیرت نہیں، یہ نہ میری تقدیر ہے. میرا نبی بہادر نبی تھا،
میرا نبی شیر دل نبی تھا، میرا نبی سخی نبی تھا، وہ اجود نبی تھا، میرا نبی ڈرنے والا نہیں تھا، جھکنے والا نہیں تھا۔ نبی علیہ السلام کے چچا کے پاس لوگ آئے کہ یہ آپ کا جو بھتیجا ہے ہمارے خداؤں کو برا بنا کے کیا چاہتا ہے؟ اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کو زیادہ مالدار بنا دیا جائے تو جزیرے عرب کا سارا مال ان کے حوالے کریں گے، ہمارے خداؤں کو برا بنا نہ کہیں۔ اور اگر وہ چاہتے ہیں کسی حسین و جمیل لڑکی سے شادی تو ہم اس کو حسین و جمیل لڑکی دے دیتے ہیں۔ اگر وہ چاہتے ہیں بادشاہی تو ہم جزیرۃ العرب کا بلا شرکت غیر ان کو بادشاہ بناتے ہیں۔ چاچا نے بھتیجے سے کہا ہوگا پاکستان والوں آج کل کے حالات بھی دیکھو، اس سے تطبیق پیدا کرو، اس کی تشبیہ دیکھو کیسے حالات ہیں، وہاں کیسے حالات ہوں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا چاچا جان اگر میرے دائیں ہاتھ میں یہ استعارہ تکلیف کا استعارہ ہے، اگر میرے دائیں ہاتھ میں سورج رکھیں، بائیں ہاتھ میں چاند رکھیں اور مجھے کہا کہ حق کی بات نہ کرو، میں یہ ظلم برداشت کر دوں گا لیکن میں حق کی بات نہیں چھوڑوں گا۔ آپ اس نبی کے پیرو ہو، آپ اس نبی کے مقتدی ہو، اس کے امتی ہو۔ اگر نبی غیرت مند ہے تو کیسے مان لوں کہ اس کا ماننے والا امتی وہ غیرت مند نہیں ہے؟ انشاءاللہ دین پر غیرت کی ہے، کریں گے، پھر بھی کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ انتہائی قابل احترام سامعین، آپ نے رحمت للعالمین کے نام سے ایک کانفرنس منعقد کر کے ایک پیغام کی طرف اشارہ کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے باطل کے ساتھ مقابلہ کیا ہے، وہ جھکے نہیں، ڈٹے ہیں، آپ کو بھی ڈٹنا ہوگا۔ میں ایک انقلاب کی بات کرتا ہوں اور اس سیرت النبی کو اس 12 ربیع الاول اس مہینے کو میں نے اس کے لیے مخصوص کیا ہے۔ مولانا محمد مکی صاحب کی سارے باتیں ٹھیک ہیں لیکن ہمیں تو واسطہ پڑا ہے ایسے لوگوں سے جن کا کوئی اصل نسل نہیں ہے۔ ان کے پاس بندوق بھی میری ہے، ان کے پاس گولی بھی میری ہے، ان کے پاس کلاشن بھی میری ہے، مارتے بھی مجھے مارتے۔ میں نہیں اشارہ کر رہا کہ جتنے ہمارے مارے اتنے ان کے مارو، میں نہیں کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا جتنے ہمارے مارے ان کے بھی مارو، میں نہیں کہہ رہا۔ میں یہ پوچھ رہا ہوں ہمیں کیوں مار رہے ہو؟ ہمارے دکھ کا درمان کیسے ملے گا مجھے؟ میں پوچھتا ہوں آپ نے مولانا حق نواز جنگی کو مار دیا، جواب دیتے ہیں وہ تو شیعہ سنی فساد تھا۔ ہم نے کہا مولانا اعظم طارق کو بھی مار دیا، کہا جی وہ تو شیعہ سنی فساد تھا۔ وہ عیسیٰ قاسمی کو بھی مار دیا، کہا جی وہ شیعہ سنی فساد تھا۔ وہ شعیب ندیم کو بھی مار دیا، وہ تو شیعہ سنی فساد تھا۔ وہ شاہ صاحب جنگ والے کو بھی مار دیا، کہا وہ شیعہ سنی فساد تھا۔ میں خاموش ہو جاتا ہوں۔ شیعہ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کو سنی مار رہے ہیں، سنی کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو شیعہ مار رہے ہیں، دیوبندی کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو بریلوی مار رہے ہیں، بریلی کو بتایا جا رہا ہے آپ کو دیوبندی مار رہے ہیں۔ ہمیں تقسیم کر کے وہ اپنی گرفت مضبوط کرنا چاہتے ہیں، گرفت مضبوط کر کے قادیانیوں کے پیچھے کھڑے ہونا چاہتے ہیں اور کھڑے ہیں۔ آپ نے ڈائریکٹ فائر کرنا ہوگا، آپ نے ہوائی فائر نہیں کرنا ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ، یہ کیا بلا ہے؟ لوگ کہتے ہیں خلائی مخلوق، یہ کیا بلا ہے؟ لوگ کہتے ہیں نظر نہ آنے والی مخلوق، یہ کیا بلا ہے؟ مجھ سے پوچھو گا ترجمہ کیا ہے؟ پاک آرمی، ناپاک نہیں، پاک آرمی۔ میں نے علماء کرام کے نام لیے، میں باجوڑ سے آ رہا ہوں، میں نے آپ کے جلسے کے لیے 15 گھنٹے سے زیادہ سفر کیا ہوگا۔ مجھے باجوڑ والوں نے فہرست سمائی کہ اتنے لوگ مارے گئے، ہمارے 16 علماء مارے گئے اور ان علماء کا FIR نہیں کٹی۔ میں نے روتے روتے وہاں لوگوں سے پوچھا کہ لوگوں اس کا بدلہ کون لے گا، اس کا قاتل کیسے معلوم ہوگا؟ مان لیا کہ شیعہ و سنی کی بات کرنے والے علماء وہ آپ نے مار دیے، فرقہ وارانہ سرگرمی ہے، چلو مان لیتے ایک منٹ کے لیے، لیکن وہ علماء کیوں مارے گئے جو شیعہ و سنی بات ہی نہیں کرتے تھے؟ پوچھنا تو پڑے گا۔ یوسف لدھیانی کو دیکھو، فرشتوں کو بھی حیا آ جاتی ہے۔ اسلم شیخ پوری کو دیکھو، وہ معذور آدمی ہے۔ وہ سعید جلال پوری کو دیکھو، کسی کے ساتھ زندگی بھر لڑائی نہیں کی۔ وہ نظام الدین کو دیکھو، علم کا پہاڑ ہے۔ وہ حسن جان کو دیکھو، شیوخ الحدیث کا استاد ہے۔ مولانا سمیع الحق کو دیکھو، کسے بے دردی سے مار دیا۔
اور سارے شہر میں دستانے پہنے ہوئے قاتلوں نے قاتل معلوم نہیں ہو رہے. کب تک مارو گے؟ ڈاکٹر عادل کو دیکھو، جامعہ فاروقیہ کی پوری وین کو دیکھو. جامعہ علوم اسلامیہ ایک ایسا ادارہ ہے جس کے تمام انتظامی اور تدریسی علماء کو قتل کر دیا گیا بے دردی کے ساتھ. یہی گناہ ہوگا کہ مدرسہ کیوں شہر کے وسط میں بنایا ہے؟ حدیث کیوں پڑھاتے ہو کراچی کے شہر میں؟ یہ گناہ ہے. یہ گناہ کیوں مارا؟ میرے علماء کو کیوں مارا؟ کیا گناہ کیا؟ ان کا FIR کیا